شک باپ پیار کرنے والا ہے، بے شک ماں بہت بھابیاں بہت پیار کرتی ہیں، بھائی بہت پیار کرتے ہیں، پر جو دائیا ماں کا تھا نا وہ دائیا نہیں رہتا۔ اور سنو مسلمانوں، سنو، میں پیغام مصطفیٰ لایا ہوں، میں اللہ کے نبی کا پیغام لایا ہوں۔ جب تک فرقہ پرستی کے بتوں کو پوجتے رہو گے، میرے نبی نے کسی کو نہیں کہا کہ تم بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وہابی بنو، اہل حدیث بنو۔ میرے نبی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے دینوں پر اسلام غالب ہے، سب سے پیار کرو، سب سے پیار کرو۔ تھوڑی سی جگہ تو دل میں رکھو نا۔ غور کرو مسلمانوں، جتنے میرے نبی کے صحابی ہیں، مکہ سے لے کے مدینہ تک کا سفر طے کر کے دیکھو، جہاں جہاں صحابہ کی قبول ہیں، یہ صحابہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا، انہوں نے کلمے نہیں پڑھے۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، آپ تو تلوار لے کے رسول اللہ کو قتل کرنے آئے تھے۔ کتنی بڑی انسانیت کے لیے تعلیم ہے۔ لوگوں، اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہنے والا بھی ہے، اس کو 5 طرح کے ہتھیاروں سے مارنے کی کوشش کیا کرو۔ جو آپ کا دشمن ہو اس کو 5 ہتھیاروں سے مارو۔ کتنے ہتھیاروں سے مارنا ہے؟ 5۔ پہلا ہتھیار، مائیاں بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں، پہلا ہتھیار ہے اخلاق کا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا ہتھیار ہے، بہت بڑا گولا ہے، بہت بڑا گولا۔ اٹھا کے گولا پھینکو اخلاق کا۔ کوئی گالی دے تو کہو جی اللہ پاک آپ کو، آپ نے دی ہے، شاید ہم میں کوئی ایسی چیز ہو۔ پہلا گولا اخلاق کا۔ دوسرا گولا ہے عاجزی کا۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا گولا کس کا ہے بھائی؟ عاجزی، عاجزی کا۔ کس کا ہے؟ عاجزی۔ عاجزی کا۔ اور تیسرا بڑا بم ہے، تیسرا بڑا بم کس کا ہے؟ سخاوت کا۔ کس کا ہے؟ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک شخص 2 دیگیں پکا کے لے آیا۔ کیا پکا کے لے آیا؟ 2 دیگیں پکا کے لے آیا۔ اس نے آگے اپنے شیخ کو، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ شیخ صاحب یہ تقسیم کر دیں، لوگوں میں بانٹ دیں۔ تو بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس طریقے پہ کروں، مصطفیٰ کے طریقے پہ یا اللہ کے طریقے پہ؟ بولو بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کس کے طریقے پہ یہ تقسیم کروں، اللہ کے طریقے پہ یا مصطفیٰ کے طریقے پہ؟ تو وہ ذرا سمجھدار تھا، وہ کہتا ہے جی اللہ اور نبی نے کون سا آپس میں ونڈ کی ہے، دونوں کا ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی ونڈ اور ہے، مصطفیٰ کی ونڈ اور ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے، پہلے بتا کس کے طریقے پہ کریں؟ کہا جی اللہ کے طریقے پہ کریں۔ انہوں نے کیا کیا، بندوں کو بٹھا لیا سب کو اکیلا اکیلا۔ ایک موٹا پلا آفاق تھی، بڑا موٹا سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو جا کر 4-5 پلیٹیں اس کے سامنے ڈالی، وہ کھانے لگ پڑا۔ ایک سکا سڑا کمزور سا تھا، اس کے پاس جا کے 2 چمچے ڈال دیے۔ اس بندے کو غصہ چڑھ گیا، وہ کہنے لگا حضرت چنگا تو کمال ہے، اور موٹے کو اور زیادہ ڈال کے دے دیا اور سکے سڑے کو تھوڑا سا۔ میں نے کہا اللہ بھی یہی کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو ذرا سبحان اللہ۔ امیر کو اللہ اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور دیتا ہے۔ غریب پہ امتحان ڈالتا ہے، امتحان ڈالتا ہے، اور غریب پریشان نہ ہو۔ میرا غریبوں کو پیغام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے غریبوں سے پیار ہے، مجھے اپنی امت کے غریبوں سے پیار ہے۔ کوئی غریب میرے نبی کو برا نہیں لگتا تھا۔ اور سن غریب، شکر کر، چاول تجھے ڈاکٹر نے منع نہیں کیے، بولو سبحان اللہ۔ انڈا تجھے ڈاکٹر نے منع نہیں کہا، بولو سبحان اللہ۔ نمک تجھے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، بولو سبحان اللہ۔ اور بھائی کھانے کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ رمضان میں ہو تو اطاعت ہے، اگر سارا سال ہے تو وہ نافرمان ہے، اس لیے پکڑا ہوا ہے۔
وہ غریبوں کا مال ہڑپ کرنے والے ڈاکٹر کی چھری تلے آ جاتے. اس لیے دروازے پہ آئے ہوئے فقیر کبھی مت کہا کرو ہٹا کٹا کما کے کھا. بانٹنے والے بنو، بانٹنے والے بنو. عموماً میں یہ بات تذکرہ کرتا ہوتا ہوں اپنے بیانات میں، ہمیشہ کرتا ہوں. یہ دروازے پہ کوئی مانگنے والا بھکاری آ جائے، ماں پوچھتی ہے بیٹی سے کون ہے بچے؟ امی کوئی منگنے والا ہے، روٹی منگتا ہے. ہاں پترا وہ فریجاں میں کلے دا لوترا پہ دی اور بدبو چھوڑ گیا اسی. کل والا جو ترکاری ہے وہ بدبو چھوڑ گئی ہوگی، وہ اس کو دے دو. بھائی کے رات والے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں وہ دے دو، کھائے گا تو دعا دے گا. بولو سبحان اللہ، اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہیں اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہیں اچھا لگتا ہے. تو حضور نے تو اس سے ایک لفظ بڑھ کے اور کہہ دیا. اور اس بات سے بھی وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ دی بانڈ ہو رہے تھے، مصطفیٰ دی بانڈ. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ کلا بلا تکرمون الیتیم. حضور فرماتے ہیں اپنے سے بھی اچھا یتیم کو دو. سبحان اللہ. اپنے سے بھی اچھا. یہ نہیں کہ غریب دروازے پہ آیا ہے اس کو پھٹی ہوئی جو کپڑے ہیں جی اس کو دے دو. یہ بڑا مسلمانوں کا بڑا عجیب سا رویہ ہے. انا کانا لولا لنگڑا مسیحی پاس ہو، سیاڑا تگڑا پلیا آیا ایم اے ایم بی اے ڈاکٹر. اور وہ ڈاکٹر صاحب، میں کوہاٹ میں جنازہ پڑھا رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب کھلتے ہیں نال جج صاحب. میں کہ کیوں جی تو صاحب پیو دا جنازہ کیوں نہیں پڑھیا؟ تو کہنے لگے جی اسی اس لیے نہیں پڑھا، ہمیں آتا نہیں ہے. بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اوے اپنے پتراں اپنی بچیاں قرآن پڑھاؤ، تعلیم مصطفیٰ دو. یہ کل کو کام آنے والی چیز ہے بھائی. کیا دو گے بچیوں کو جہیز میں؟ ٹچ موبائل لینے. صبح سویرے 12 بجے اٹھ کے وہ کہتی ہے میری سس کتی تے میرا سوہرا پیڑا، تے میریاں ننانا تے درانیاں تے میریاں جٹھانیاں پیڑیاں. اور پہلی مائیں ہوتی تھی تو یوں دکھا دے کے تو وہ کہتی تھی اے تو تیری ڈولی کٹی ہے بیٹا، ادھر سے تمہاری ڈولی نکلی ہے ادھر سے تمہارا جنازہ نکلے. مائیں اپنی بیٹیوں کو سکھاتی تھی بیٹی اگلے گھر جا رہی ہے، مردوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھنا اور مردوں کے سونے کے بعد سونا. سبحان اللہ. اب میری جو پردے میں بیٹھی بیویاں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ کہیں گی بڑے ظالم پیر صاحب آئیں. یہ ظالم نہیں ہے، یہ میرے رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا پیغام ہے، یہ سیدہ زہرا کی بات ہے، یہ حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بات ہے. اپنی بچیوں کو پردے کا جہیز دو، اپنی بچیوں کو حیا کی دولت دو. جہیز سارا پورا کر دیا. پترا فریج بھی ہونا چاہیے، پترا ٹی وی بھی ہونا چاہیے، ڈش بھی ہوئے ٹیونر، ایک موبائل اس سب تو پہلے موبائل کے ٹچ موبائل کے ایک ایک گل اس کرے دیا سان دسے. تو موبائل ہے یہ گھروں کو اجاڑنے کے لیے بہترین طریقہ ہے. ہر گھر کی بات اٹھا کے تم اپنے گھر کو آگ لگا دیتے ہو. ماں مارنے کے لیے 2 منٹ لگتے ہیں. اپنی ماں مارنی ہے تو موبائل پکڑا دو اپنی بیٹی کو. اپنی بیٹیوں کو درود کی دولت دو. بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ. راتوں کو جاگنے کا طریقہ سکھاؤ بیٹیوں کو. تویز فلانے بابا جی کو تویز کے نام نا فلانی مائی آئی تھی اس کو تویز کے نا وہ اکلا لے ہو اور نوالے موئے دے تسی موئے میں پاندے ہو. اور غور سے سنو اے مائیاں، غور سے سنیں. یہ جو فلاں جگہ تے پیر صاحب آئے دن انہوں کو تویز چاہ کے نو، فلانے بابا جی آئے دن تویز چاہ کے نو، فلانے مولی صاحب مسیدی دے تویز چاہ کے نو کیا کر سو اے باوا نہ بان کے ایک گلے پہ پا کے ایک قبرہ میں دبی ایک گوئے پہ دبی. اور اللہ دا نا کے نو خدا دی پناہ ہو کس کمے پہ بڑھ گئے ہو. ایک قرآن پڑھنے سے آیا بھائی صاحب. اور پردے میں بیٹھی بی بی ہو غور سے سنو.
یہ قرآن گلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن بازوؤں کے ساتھ باندھنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن سننے کے لیے، دل میں رکھنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو عزت دو۔ یہ قرآن میرے مصطفیٰ کے قلب پر اترا تھا، یہ قبروں میں اور گوبر میں دفنانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تعویذوں سے جان چھڑاؤ اور قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ۔